السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو. میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال. 27 اگست 2018 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں. اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے, اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجیے, ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. جی تو دوستو, ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں. ڈائریکٹر جنرل جوازات کا حج کے بعد کے انتظامات کا جائزہ. جوازات کے ڈائریکٹر جنرل سلمان الیحییٰ نے بعد از حج آپریشن کے امور کا جائزہ لیا اور ہوائی اڈوں پر فراہم کی جانے والی خدمات پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا. جنرل یحییٰ کے ہمراہ محکمہ جوازات میں حج ٹاسک فورس کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل خالد الجعید اور دیگر افسران بھی موجود تھے. ڈائریکٹر جنرل جوازات اور ان کے ہمراہ وفد کو حج ٹرمینل اور وہاں فراہم کی جانے والی خدمات کے بارے میں بتایا گیا. اس سے پہلے حج کا کامیاب آپریشن پر ڈائریکٹر جنرل جوازات نے عہدیداروں اور کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح حج سے پہلے بہترین خدمات فراہم کی تھیں اسی طرح ضیوف الرحمان کو ان کے وطن واپسی کے موقع پر اعلیٰ خدمات پیش کی جائیں. جنرل یحییٰ نے جوازات کے کاؤنٹرز پر متعین اہلکاروں کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ ضیوف الرحمان کو ہر طرح کی سہولت پہنچائیں. حج میں 13 لاکھ غیر قانونی اشیاء ضبط. وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے حج 1439 ہجری یعنی 2018 کے دوران مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, مشاعر مقدسہ میں تجارتی مراکز اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی مختلف دکانوں پر 23,000 سے زیادہ چھاپے مارے. 1.3 ملین غیر قانونی اشیاء ضبط کی گئیں. 1700 سے زیادہ تجارتی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی. وزارت تجارت نے صارفین سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی تجارتی خلاف ورزی کے علم میں آنے پر پہلی فرصت میں 1900 پر رابطہ کریں یا بلاغ تجاری اپلیکیشن یا انٹرنیٹ پر وزارت کی ویب سائٹ پر مطلع کرنے کی زحمت کریں. مکہ کے ہوٹل میں حاجی نے خودکشی کر لی. مکہ مکرمہ میں 60 سالہ بنگلہ دیشی حاجی نے مکہ مکرمہ کے المسفلہ محلے کے ایک ہوٹل میں خودکشی کر لی. تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیشی حاجی ہوٹل کے طہارت خانے کی چھت سے لٹکا ہوا پایا گیا. دم گھٹنے اور آکسیجن کٹ جانے کی وجہ سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. مکہ مکرمہ کی پولیس نے جائے وقوع کا معائنہ کر کے ابتدائی رپورٹ میں بتایا کہ بنگلہ دیشی حاجی کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نظر نہیں آیا. بظاہر یہ خودکشی کا واقعہ لگتا ہے. متوفی کی نعش سرد خانے میں محفوظ کر دی گئی. مطلوبہ کارروائی مکمل کر کے تدفین عمل میں لائی جائے گی. وزن کم کرنے کے لیے غیر معروف مرکب استعمال نہ کیے جائیں. ڈرگ اتھارٹی. فوڈ اینڈ ڈرگز اتھارٹی نے کہا ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے غیر معروف جڑی بوٹیوں کا مرکب صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اتھارٹی نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر صارفین کو وارننگ کرتے ہوئے کہا کہ بعض لوگ سوشل میڈیا پر نامعلوم جڑی بوٹیوں کے مرکب کو فروخت کر رہے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ مرکب وزن کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے برعکس نامعلوم جڑی بوٹیوں کا مرکب جس میں شامل کی جانے والی ادویات کا تناسب بھی نامعلوم ہے صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, اس لیے اس کے استعمال سے اجتناب برتا جائے. رجال الماء. موسلادھار بارش سے آبشار پھوٹ پڑے. اسی ریجن کی کمشنری رجال الماء میں 2 روز سے بارش جاری ہے. موسلادھار بارش پر کوہستانی علاقے میں آبشار پھوٹ پڑے. مقامی شہری دلکش مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے سبزہ کی جانب نکل پڑے. مقامی شہری قدرتی مناظر کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر جاری کر کے دیگر علاقے کے لوگوں کو اپنے ہاں موسم گرما کا لطف اٹھانے پر آمادہ کر رہے ہیں. الجوہرہ اسٹیڈیم میں کولرز کی تنصیب. جدہ کے معروف اسٹیڈیم الجوہرہ میں درجہ حرارت 8 ڈگری تک لانے کے لیے 313 کولر نصب کر دیے گئے. ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کھیلوں کے مراکز کا ماحول بہتر بنانے کی سکیم کی سرپرستی کے تحت یہ کام انجام دیا. سعودی اسپورٹس اتھارٹی کے سربراہ ترکی الشیخ نے اکتوبر کے اواخر میں اس کا عندیہ دیا تھا.
جدہ میں خواتین کے لیے مذبح خانہ، جدہ میونسپلٹی نے ایک مذبح خواتین کے لیے مختص کر دیا۔ اس کا ایک حصہ معذوروں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بکروں کی فراہمی اور باڑے کا انتظام بھی کیا گیا۔ عید الاضحیٰ کے دوران جدہ میونسپلٹی کے مذہب میں 43,295 جانور قربان کیے گئے۔ ان میں سے 3 مذاہب مستقل بنیادوں پر قائم تھے، جبکہ ایک مذبح گشتی قائم کیا گیا تھا۔ یہ 4 روز تک مؤثر رہا۔ فی گھنٹہ 451 جانور قربان کیے گئے۔ بہترین سڑکوں میں سعودی عرب 37ویں نمبر پر۔ معیاری سڑکوں کے حوالے سے سعودی عرب دنیا بھر میں 37ویں نمبر پر آ گیا۔ 138 ممالک کی فہرست میں سعودی عرب کا نمبر 37واں ہو گیا۔ بین الاقوامی اقتصادی تنظیم نے 2017 کے حوالے سے جاری کردہ رپورٹ میں واضح کیا کہ عمدہ سڑکوں کے حوالے سے متحدہ عرب امارات پوری دنیا میں پہلے، سنگاپور دوسرے، ہانگ کانگ، ہالینڈ، جاپان، فرانس، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، پرتگال اور ڈنمارک تیسرے نمبر پر۔ مکہ مکرمہ میں اسپیشل ایجوکیشن کا پہلا مرکز۔ مکہ مکرمہ میں وزارت تعلیم نے اسپیشل ایجوکیشن کا پہلا پروگرام نافذ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ عمل درآمد نئے تعلیمی سال 1439-1440 ہجری سے کیا جائے گا۔ یہ اسپیشل ایجوکیشن کے زمروں میں شامل بچوں کے لیے ہوگا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا ترقیاتی تجارتی منصوبہ ہے۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر احمد العیسیٰ نے مکہ اخبار سے گفتگو میں بتایا کہ محتاج بچوں اور بچیوں کے امراض کی تشخیص اور علاج فراہم کرنے والا پہلا مکمل مرکز ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہے۔ مسلمانوں سے شدید نفرت کرنے والا، رب کے فضل سے داعی بن گیا۔ شاہی مہمانوں میں شامل آسٹریلیا کے نو مسلم عیسیٰ کو 2004 سے پہلے یہ علم نہیں تھا کہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرنے والا ایک دن خود اسلام کا داعی بن جائے گا۔ سابق گریگری میکٹونش حالیہ عیسیٰ نے سبق نیوز کو بتایا کہ وہ ایک انتہا پسند عیسائی تھا۔ اسے مسلمانوں سے نفرت تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ کسی مسلمان کو قتل کروں۔ اسی نفرت اور تعصب میں شب و روز گزرتے گئے اور معلوم نہیں کس طرح وہ اسلام کے قریب آ گیا۔ عیسیٰ کا کہنا تھا کہ ایک دن اس سے کسی نے سوال کیا کہ تم اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ اس نے جواب اس کے پاس نہیں تھا، جس پر اس کے مخالف نے کہا کہ مسلمان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کریم میں تو ایک پوری سورہ حضرت مریم علیہ السلام پر ہے۔ عیسیٰ کا کہنا تھا کہ جب اسے یہ معلوم ہوا تو اس نے سورہ مریم کا ترجمہ پڑھا، جس پر اس کے دل و دماغ پر چھایا اندھیرا چھٹ گیا اور اس کے منفی جذبات میں ایک دم تبدیل ہو گئے۔ اس دن کے بعد سے اسلام کے بارے میں مزید جاننے کی خواہش ابھرنے لگی۔ نو مسلم عیسیٰ نے مزید بتایا کہ اسی سوچ میں ایک دن اسے ایسے گروہ کے پاس جا پہنچا جن کے بارے میں بعد میں مجھے علم ہوا کہ وہ انتہا پسند تھے۔ میں نے ان سے کہا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، جس پر انہوں نے کہا کہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے دیگر مذاہب سے نفرت لازمی ہے۔ مجھے ان کے جواب نے حیران کر دیا، جسے دل تسلیم نہیں کرتا تھا، کیونکہ سورہ مریم کا مطالعہ کر چکا تھا۔ میں نے کہا تم حقیقی اسلام کے پیروکار نہیں اور میں تمہارے عقیدے سے دور ہی اچھا، کیونکہ اصل اسلام کو سلامتی اور اخوت کا مذہب ہے، نفرت اور عداوت کا نہیں۔ عیسیٰ نے اس کے بعد قرآن شریف کے ترجمے کا مطالعہ کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس پر روشنی کے باب کھلتے گئے اور ایک دن اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب میں حاجیوں کی خدمت بلا امتیاز کی جاتی ہے۔ ایرانی حاجن صفیہ نامی معمر ایرانی حاجن کا کہنا ہے کہ سعودی عرب آنے سے پہلے مجھے ان باتوں کا یقین نہیں تھا کہ یہاں حاجیوں کے ساتھ بلا تفریق بہترین معاملات کیے جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے شاہ عبداللہ میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج ایرانی حاجن جسے دل کا شدید دورہ پڑا تھا، کامیاب آپریشن کے بعد سبق نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ میں سعودی عرب کے قائدین کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے ضیوف الرحمان کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی۔ طبی عملہ مثالی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اگر میں بیماری کے اس مرحلے سے نہیں گزرتی تو مجھے معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ ضیوف الرحمان کے ساتھ کس قدر مثالی خدمات انجام دی جاتی ہیں۔ میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے میرا آپریشن کیا اور مجھے اس بیماری سے نجات ملی۔ اپنے ہونے والے بیٹے کا نام سلمان رکھوں گا، محمد ادو۔
نائجیریا سے آنے والے حاجی محمد ادو کا کہنا ہے کہ اگر میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اس کا نام سلمان رکھوں گا۔ حاجی محمد ادو اس سال شاہی مہمان کے طور پر فریضہ حج ادا کرنے سعودی عرب آئے۔ مدینہ منورہ میں الریاض اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے محمد ادو نے مزید کہا کہ خادم حرمین شریفین کی مثالی شخصیت اور ان کی کرم نوازی سے اس قدر متاثر ہوں کہ اپنے ہونے والے بچے کا نام ان کے نام پر رکھوں گا۔ پاکستانی حاجیوں کی پہلی پرواز آج روانہ ہوگی۔ ساجد یوسف ثانی مکہ مکرمہ سے حجاج کو مرحلہ وار مدینہ منورہ لے جانے کا آغاز کر دیا۔ دوران حج 5 پاکستانی حجاج کا انتقال ہوا۔ ڈائریکٹر جنرل حج ساجد یوسفانی نے کہا کہ حج آپریشن کامیابی سے مکمل ہو گیا، تمام انتظامات بہترین رہے۔ پاکستانی حاجیوں کی واپسی 27 اگست سے شروع ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل نے مزید کہا کہ حج ٹرمینل سے پہلی بار حج پرواز 265 حجاج کو لے کر اسلام آباد روانہ ہوگی، جبکہ اس کے بعد حج آپریشن کا اختتام 25 ستمبر کو ہوگا۔ اسیر ریجن میں 700 کلو نقلی شہد ضبط۔ سودہ ریجن کی بلدیہ کے اہلکاروں نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران 700 کلو گرام نقلی شہد ضبط کر کے تلف کر دیا۔ اسیر ریجن کی بلدیہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بلدیہ کے اہلکاروں کو اطلاع ملی تھی کہ سودہ ریجن کے پہاڑی تفریحی مقامات پر نقلی شہد سیاحوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اطلاع پر بلدیہ کے اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ مقام پر چھاپا مارا، جہاں سے بڑی مقدار میں نقلی شہد جو کھلے عام فروخت کیا جا رہا تھا ضبط کر کے تلف کرا دیا گیا۔ الافلاج میں مطلوب ملزم گرفتار۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے الافلاج کمشنری میں پولیس موبائل پر فائرنگ کے مقدمے میں مطلوب ملزم کو گرفتار کر لیا۔ سبق نیوز کے مطابق افلاج کمشنری میں چند ماہ پہلے ایک نامعلوم شخص پولیس موبائل پر فائرنگ کر کے فرار ہو گیا تھا۔ فائرنگ کے نتیجے میں پولیس اہلکار زخمی ہوا تھا۔ پولیس ملزم کی تلاش میں تھی، جسے بالآخر گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم سے تحقیقات جاری ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھا 27 اگست 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیا کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔